خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام۔ خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں یہ فضل بخش دیا کہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں اور اس کے زندہ کلام سے برکت حاصل کر سکیں۔ ہم سارا جلال اسی کے نام کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی عزت اور دولت اور حشمت اور قدرت اور جلال کے لائق خدا ہے اور اس کی مانند کوئی نہیں ہے۔ آمین۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے اپنی نصیحت کے واسطے نکالیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ مکاشفہ کی کتاب، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ دھیان سے سنیے، میں پڑھنے لگا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پھر سے سنیے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اس دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ 2 طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ 2 طرح سے زندگی گزارنے والے انسان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے، یہ ایسا انسان جو ایک آزاد مرضی کے ساتھ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ صرف کوشش کرتا ہے بلکہ خواہش رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے اس میں اس کی ہر ایک بات کے اندر اس کی مرضی جو ہے وہ شامل ہو۔ وہ اپنے معاملات میں چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہوں، وہ کسی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے اس کی نجی زندگی ہو جس کو ہم پرسنل لائف کہتے ہیں، یا پھر اس کی خاندانی زندگی ہو، یا پھر اس کی کاروباری زندگی ہو۔ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خود مختار ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی کہنے والا نہ ہو۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کا مشورہ لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے آپ میں وہ عقل مند جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، اور وہ اپنے زندگی کے فیصلہ جات بھی خود کرتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ درست ہو چاہے وہ غلط ہو، وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں یا کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو تابع داری کی زندگی گزارتا ہے۔ اس نے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے اس نے تربیت پائی ہو کہ تابع داری اچھی چیز ہے، اور وہ جو کام بھی کرے گا، اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے پوچھ کر کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ وہ ہر بات اپنے بڑوں پر یا اپنے بزرگوں پر جو ہے اور اپنے والدین پر جو بات ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے، اور وہ بڑی حکمت اور عقل مندی سے چلتے ہیں۔
تابع رہنا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی شخصی زندگی ہو تابع داری نظر آئے گی، چاہے وہ ان کی خاندانی زندگی ہو تابع داری نظر آئے گی، چاہے وہ ان کی کاروباری زندگی ہو، نجی زندگی ہو، پرسنل لائف ہو، اس میں ہم اس کی تابع داری کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جہاں تابع داری ہوتی ہے وہاں وفاداری بھی ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پہلے ہم نے سنا، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی کہ کسی کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ دوسرے شخص کی بات جب میں نے آپ کے سامنے کی تو ایسے شخص کو بائبل مقدس کے اندر دانا شخص کہا گیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 14ویں آیت، ذرا نکالیے جلدی سے۔ امثال کی کتاب ہے، اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت، جلدی سے آپ نے بائبل مقدس کو کھول کے رکھنا ہے اپنے سامنے اور حاضر دماغ رہنا ہے۔ امثال 10 کی 14، جو بھی نکالے پہلے پڑھ دے۔ آمین۔ یہاں پر دونوں اشخاص کی تصویر جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ دانا آدمی کیا کرتا ہے؟ علم کو جمع کرتا ہے، اور وہ صرف جمع ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا استعمال بھی وہ وقت پڑھنے پر کرتا ہے۔ لیکن احمق کیا کرتے ہیں؟ احمق جو ہیں وہ آواز نہیں آئی، وہ اپنی ہلاکت کے لیے کام کرتے، اور احمق کے لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ حکمت کی اور تربیت کی حقارت بھی کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو تابع دار، وفادار اور دانا شخص کہا گیا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عزیزو یاد رکھیں کہ مسیحی زندگی بلکہ کامیاب مسیحی زندگی کا اطلاق بھی تابع داری اور وفاداری پر ہوتا ہے، اور تابع داری اور وفاداری کے اندر ایک ایسی بات شامل ہے جو بے وفائی اور خود مختاری اور اپنی مرضی کرنے میں شامل نہیں ہے۔ اپنی مرضی کرنے میں وہ بات جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ سننا۔ کیا؟ سننا۔ جو شخص تابع دار ہوگا، جو انسان وفادار ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ سنے گا، وہ مشورت کو سنے گا، وہ تنبیہ کو سنے گا، وہ حکمت کی باتوں پر کان لگائے گا، وہ داناؤں کی مانند چلے گا نہ کہ نادانوں کی مانند۔ سننا جو ہے مسیحی زندگی اور کامیاب مسیحی زندگی کے اندر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں بائبل مقدس کہتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 33ویں آیت دیکھیں ذرا، سننے سے کیا ہوتا ہے۔ امثال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 33ویں آیت، غالباً یہ اس باب کی آخری آیت ہے۔ جی پڑھیے، آپ نے حاضر دماغ رہنا اور کلام آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں لکھا ہے جو میری سنتا ہے۔ یہ خدا ہم سے اپنے کلام کے اندر فرما رہا ہے اپنے روح کی تحریک سے، کیا کہ جو میری سنتا ہے وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔
جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور کس سے نہ ڈر ہو کر، آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے کیا ہوگا، رہے گا۔ ایک اور آیت ذرا دیکھیں، امثال کی ہی کتاب ہے، امثال کی کتاب کے اندر جو ہے 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ امثال کی کتاب 12واں باب 15ویں آیت۔ ہاللیلویہ۔ احمد کی نظر میں اس کی روش، جیسا میں نے کہا جو کچھ بھی وہ کرے وہ کیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، باس از آلویز رائٹ۔ لیکن دانا کیا کرتا ہے، کس کو سنتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے۔ سننا بہت ضروری ہے، مسیحی زندگی کے اندر سننے کی بڑی اہمیت ہے، بولنے کی شاید اتنی نہ ہو، سننا بہت ضروری ہے۔ یعقوب کا عام خط نکالیے، اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت۔ بس ہر آدمی کیا ہو، سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ یہ ایک ایسے شخص کی تصویر ہمیں دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص ہونا چاہیے، انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص کیا ہو، بولنے میں، سننے میں کیا ہو، تیز ہو، بولنے میں کیا ہو، دھیرا ہو اور قہر میں دھیما۔ کیونکہ خدا کا کلام جب یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا بنو، کامل بنو، پاک بنو، جیسا تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کامل بنو، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کامل آدمی کی، ایک کامل انسان کی یہ تصویر ہے کہ وہ کیا ہو، سننے میں تیز ہو، بولنے میں دھیرا ہو اور قہر میں کیا ہو، دھیما ہو۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے بھی یہ بات نظر آتی ہے، ہمیں خدا کے لوگوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ سننے کا بڑا تعلق ہے، سننا۔ جو شخص سنتا نہیں ہے، جو شخص سنتا، جس کے سننے کے کان نہیں ہے اور جس کی صرف زبان ہے، وہ مسیحی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آیت بائبل مقدس کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے، یہ ہم نے آج نہیں پڑھی، یہ اس آیت کو ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ اس آیت کو ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ دوسرے باب کی 7ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کے سننے کے کان ہوں وہ کیا کرے؟ سنے۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہر انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے، کیا اس کے کان نہیں ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو اب نارمل ہوتے، شاید ان کے کان نہ ہو یا سنائی نہ دیتا ہو، لیکن خدا نے انسان کو جب بنایا ہے تو کیا دیا ہے؟ کان دیا ہے، کان دیے ہیں، کان دیا ہے کہ کان دیے ہیں، اور منہ دیا ہے کہ دیے ہیں۔
کیا سیکھا؟ منہ کتنے ہیں؟ بولنا کیا ہے؟ دھیرا. کان کتنے ہیں؟ سننا کیا ہے؟ زیادہ. تو جب خدا نے کان دیے ہیں، جب خدا نے کان دیے ہیں تو پھر انسان سے کیوں کہا گیا؟ بائبل مقدس یہ کیوں کہتی ہے کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے؟ کیا خداوند یسوع مسیح جہاں جہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے کہی ہے؟ اس نے یہ بات خود کہی ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب کی 7ویں آیت، 2 باب کی 11ویں آیت، 3 باب کی 6 آیت، 3 باب کی 13ویں آیت، 3 باب کی 22ویں آیت اور 2 باب کی 29ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے. متی کی انجیل کے اندر بھی خداوند یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل اس کے 4 باب کی 9ویں آیت کے اندر اور مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کان تو سب کے ہیں اور یہ کان سنتے بھی ہیں، لیکن روح کی آواز کو سننے والے کان سب کے نہیں ہیں. وہ کان جو خدا کی آواز کو سن سکے، وہ کان جو خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سن سکے، وہ کان سب کے نہیں ہیں. وہ کان خدا نے سب کو نہیں دیے. نکالیں ذرا استثنا کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 4تھی آیت. استثنا کی کتاب 29واں باب 4تھی آیت. استثنا 29:4. ہاللویا. یہاں کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ تو خداوند نے تمہیں کیا دیا؟ ایسا کیا دیا؟ دل. اور نہ ایسے، اور نہ انسان کے اندر اگر دل نہ ہو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. یہ موسیٰ، بزرگ موسیٰ جو ہیں، یہ خدا کا کلام ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو یہ مردے ہیں؟ نہیں، یہ زندہ لوگ ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خدا سمجھنے والا جیسے دل دیتا ہے، خدا جب انسان کو سمجھنے والا دل دیتا ہے تب بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے بات سمجھ میں نہیں آتی. بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں آنکھیں بھی دیتا ہے روحانی، تاکہ ہم روحانی عالم میں دیکھ سکیں. وہ ہمیں ایمان کی آنکھیں دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں. وہ ہمیں جس طرح دل دیتا ہے کہ سمجھ سکیں، جس طرح وہ ہمیں آنکھیں دیتا ہے کہ دیکھ سکیں روحانی عالم میں، اسی طرح سے خدا ہمیں روحانی کان بھی دیتا ہے تاکہ اس کی آواز کو کیا کر سکیں؟ سن سکیں. خدا اگر کسی کو روحانی آنکھیں اور روحانی کان اور روحانی دل نہ دے تو ہم اس کے روح کی آواز کو سمجھ نہیں سکتے.
جس کے اس لیے کہا گیا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے۔ میں نے بتایا کہ مسیحی زندگی کے اندر سننا بہت ضروری ہے، اور نہ صرف سننا بلکہ جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کیا سنتے ہیں۔ یسوع نے اپنی بھیڑوں کے بارے میں ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میری بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ میری آواز سنتی ہیں۔ اس کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو سننے والے کان اس نے دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی سنتی ہیں۔ اس لیے دیے ہیں کہ وہ اس کی سنتی ہیں۔ اگر وہ اس کی نہ سننے والی ہوتی تو وہ کان ان کو نہ دیتا۔ اور نہ صرف وہ سنتی ہیں بلکہ کیا کرتی ہیں؟ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کی بھیڑیں نہ صرف اس کی آواز کو سنتی ہیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا چرواہا کون ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ پیچھے پیچھے چلنے کے حوالے سے ایک مکاشفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دو باتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا؟ ایک ہوتی ہے بات کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے نقش قدم پر چلنا، کیونکہ اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا، جو اس کی کیا کرے گا؟ پیروی، یعنی کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ دوسری بات، خدا کے ساتھ ساتھ چلنا۔ ہم اگر اس کی آواز کو سننے والے ہیں، اور اگر ہم اپنے چرواہے کی آواز کو پہچاننے والے ہیں، تو ہم ضرور اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اچھی بات ہے۔ اور کچھ لوگوں کا ذکر بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے، جن میں سے ہنوک ہے، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ملتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کیونکہ وہ اس کی سنتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کے کلام پر عمل کرتا تھا۔ اور کسی نے ہنوک کے بارے میں کہا کہ خدا کے ساتھ ہنوک جو ہے وہ چلتا چلتا بہت دور تک نکل گیا۔ جب بہت دور تک نکل گیا تو خدا نے اس سے کہا، ہنوک میری بات سن۔ اس نے کہا، خداوند کیا؟ اس نے کہا، ہنوک تو میرے ساتھ چلتے چلتے اتنی دور تک نکل آیا ہے کہ تیرا گھر بہت دور رہ گیا ہے۔ ہنوک میری بات سن کہ تو میرے ساتھ چلتے چلتے اتنی دور تک نکل آیا ہے کہ تیرا گھر بہت دور رہ گیا ہے۔ تو ایسا کر، تو میرے ساتھ میرے گھر چل۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا، میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں۔ سننا بہت ضروری۔ لوکا کے انجیل کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے 8ویں باب کے اندر، اس کی 8ویں آیت ذرا نکالیں۔
लूका की इंजील 8वां बाब 8वीं आयत। खुदावंद बरकत दे। बीज की मिसाल देकर इतनी अहम बात करने के बाद, बीज की मिसाल देने के बाद वो खामोश नहीं रहा, उसने पुकारा है। उसने पुकारा कि जिसके कान हो वो क्या करे, सुने। जिसके कान हो वो सुने। अब अगली बात क्या लिखी है कि रूह कलीसियाओं से, मुकाशियों की किताब दूसरे बाब की 7वीं आयत, दूसरे बाब की 11वीं आयत, दूसरे बाब की 29वीं आयत, तीसरे बाब की 6ठी आयत, 13वीं आयत, 23वीं आयत, जिसके कान हो वो सुने। आगे कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कौन फरमाता है? रूह। कौन सा रूह? रूहुल कुद्स। ये वही रूहुल कुद्स है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी और कहा कि जब रूह हक आएगा तो वो तुम्हारी मदद करेगा। एक दूसरा मददगार होगा, यानी कि मेरी मानद होगा, बिल्कुल उसी के जैसा। यीशु ने कहा बिल्कुल मेरे ही जैसा, आइडेंटिकल, बिल्कुल मेरी मानद मददगार। ये वही रूह कलीसियाओं से फरमाता है जो कि जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें हिदायत देगा। ये वही रूह है जो कलीसियाओं से फरमाता है, जिसके बारे में कहा गया कि वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। ये वही रूह है जिसके बारे में कहा गया कि ये तुम्हारा उस्ताद है, तुम्हें सिखाएगा। ये वही रूह है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें अदालतों में और इबादत खानों में जब तुम पीटे जाओगे तो ये मत सोचना कि हमें क्या कहना है, बल्कि मेरे बाप का रूह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। ये वही रूह फरमाता है, ये वही रूह बात करता है, ये वही रूह है जो अज़ली है। ये वही रूह है जिसके बारे में इब्रानियों के खत के 7वें बाब के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अज़ली रूह के वसीला से, ये अज़ली रूह है, ये वो रूह है जो पैदाइश की किताब के अंदर पानी की सतह पर जुम्बश करता और खुदा को, खुदाए सालूस का एक अहम रुकन जो तख्लीक के कामों के अंदर सरगर्म है। ये वही रूह है जो दाऊद पर नाजिल होता था, ये वही रूह है जो एलिया पर, ये वही रूह है जब समसून पर नाजिल होता था और वह कुव्वत से भर जाता था। ये वही रूह है जिसके बारे में रोमियो के खत में लिखा है कि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भरता है, वो हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। ये वही रूह है जिसके बारे में लिखा है कि वो कमजोरी में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ये वही रूह है कलीसिया, ये वही रूह है जो तुझे तसल्ली देता है। कलीसिया जब तू मुश्किल में होती है, जब तू परेशान होती है, तो खुदा का रूह तुझ पर साया करता है और तू शादमान हो जाती है। ये वही रूह है, ये कोई और रूह नहीं है जिसके बारे में लिखा है कि रूह कलीसियाओं से क्या करता है, क्या फरमाता है।
روح کلیسیاؤں سے بات کرتا ہے، روح کلیسیاؤں کی تنبیہ کرتا ہے، روح کلیسیاؤں سے بولتا ہے، روح خاموش نہیں رہتا ہے۔ اس کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ کلیسیا کی مدد کرے۔ روح القدس بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ وہ فرماتا ہے، اور وہ صرف سنڈے کو نہیں فرماتا، اور صرف وہ بدھ والے دن نہیں فرماتا، وہ صرف پریئر میٹنگ میں، اور وہ صرف کروسیڈز میں، اور وہ صرف بہنوں کی رفاقت میں نہیں فرماتا۔ وہ 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں 7 دن فرماتا ہے، فرماتا رہتا ہے۔ کلیسیا تو اس کی آواز کو کہاں تک سنتی ہے؟ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے؟ روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے کہ ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے کہ دانا آدمی تربیت کو سنتا ہے۔ روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح کیا کرو، چلو۔ کیا سبب ہے؟ کیا سبب ہے کہ ہم خدا کے روح کی آواز کو سنتے نہیں ہیں؟ ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک جو بڑا اہم جو مسئلہ ہے وہ گناہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ رفاقت۔ جب خدا کے ساتھ کیا ہوگی؟ رفاقت ہوگی۔ جب خدا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ درست ہوگا، اس وقت ہی ہم خدا کی آواز کو کیا کریں گے؟ پہچان سکیں گے۔ اس وقت ہی ہمیں خدا کی آواز سنائی دے گی اور ہم اس کی آواز کو سمجھ سکیں گے۔ بغیر رفاقت کے، بغیر اس کے ساتھ تعلقات کے، ہم اس کی آواز کو پہچان نہیں سکتے۔ روح خاموش نہیں ہے کلیسیا، روح فرماتا ہے، بلکہ فرماتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم کیسے، کس طرح سے روح القدس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کئی جگہ پر کہا، بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 28ویں آیت دیکھیں۔ وہاں پہ دیکھنا لکھا ہوا کچھ اور ہوگا، میں بات کچھ اور کروں گا۔ جو بات میں نے کہی ہے یہ وہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہوگی، لیکن ہم اس کو اگر سمجھیں گے تو اس کا یہ بات وہاں ہمیں ملے گی۔
यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 28वीं आयत। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। जी आगे पढ़ते जाएं भाई। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और उसका कुछ नहीं। थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे भाई। 28वीं आयत से 30वीं आयत तक ये हवाला पढ़ा गया। आखिरी आयत जो है 30वीं आयत, क्या कि दुनिया का सरदार आता है और यीशु ने कहा मुझ में उसका कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा कि मुझ में उसका कुछ नहीं है। और दुनिया का सरदार यहां पर अबलीस को कहा गया है। और यीशु ने कहा कि अबलीस का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर अबलीस का कुछ भी नहीं है, मैं उससे पाक हूं। एक जगह इसलिए तो उसने कहा तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, मुझ में उसका कुछ नहीं है। एक जगह उसने कहा मेरी रफाकत किसके साथ है, बाप के साथ है। मेरी रफाकत किसके साथ है, बाप के साथ है। यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की, अपने शागिर्दों के लिए दुआ की और कहा कि ऐ बाप, जैसे हम एक हैं ये भी हम में क्या हो जाएं, एक हो। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा था कि मुझ में उसका कुछ भी नहीं। कलीसिया हमें खुदा के साथ, थैंक यू होली स्पिरिट, हमें खुदा के साथ ऐसी रफाकत की जरूरत है जैसे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की है कि जैसे ए बाप मैं और तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, हम एक हैं, इसी तरह से ये हम में हो। यूहन्ना कहते हैं कि अपने खत के अंदर अगर हम नूर में चलते हैं, अगर मैं कहूं कि मैंने गुनाह नहीं किया तो अपने आप को क्या करता हूं, झूठा ठहराता हूं। लेकिन अगर हम अपने गुनाह का इकरार करें तो हमारे गुनाहों को माफ करने में, सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आगे वो कहता है कि अगर हम नूर में चलें तो उसकी हमारे साथ क्या है, रफाकत है। हम जब तक नूर में नहीं चलेंगे, जब तक हम उसके साथ एक नहीं होंगे, हमारी उसके साथ रफाकत नहीं हो सकती। और हमारा उसका जो दुनिया का सरदार है, हम अपनी जिंदगियों के अंदर उसका बहुत कुछ रखते हैं, उसका हम अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत कुछ रखते हैं। इसलिए हम उसकी आवाज को क्या सुन नहीं सकते हैं। मैं परसों जब खुदावंद की हजूरी में ठहरा हुआ था, ये जी नाइट सीक्रेट है, आपको बताने लगा हूं। ये नाइट प्रेयर्स का सीक्रेट है। बताता इसलिए रहता हूं कि आपके अंदर भी खुदा जोश और जज्बा पैदा करे और आप भी जो है वो रातों के पैरों में उठकर दुआ करें, सारा जलाल खुदावंद को मिले। मैंने खुदावंद से कलाम मांगना शुरू किया, खुदा से दुआ करता रहा, खुदावंद कलाम दे। मैं पीछे पड़ जाता हूं खुदा के, कि मैं कहता हूं खुदावंद वो कलाम दे जो कलीसिया की जरूरत के मुताबिक, ऐसे मैंने नहीं बोलना। उसने मुझे कलाम दिया और सीक्रेट बताने लगा। जब उसने बताया, जब उसने कहा
میں نے اس سے کہا خداوند کیسے تیری آواز کو سنا جا سکتا ہے؟ خداوند کیسے تیری آواز کو سنا جائے؟ اس نے کہا نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا خداوند کیوں؟ وجہ ہے اس کی کہ ہماری لائن جو خدا تک پہنچتی ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، اس میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، اور خدا کی کیونکہ آواز بہت دھیمی ہے، خدا زور زور سے نہیں چلاتا ہے، اس کی دھیمی سی آواز ہے، اس کی میٹھی سی آواز ہے، وہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا خداوند کیا کیا جائے، کیا کرنا ہے ہم نے کہ تیری آواز سنی جائے؟ اس نے کہا یہ رکاوٹیں ہٹانی پڑیں گی۔ کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ یاد رکھیں عزیزو، ہماری زندگی کے اندر وہ جو ایک راستہ ہے نا جو خدا تک پہنچتا ہے، عام الفاظ میں یوں کہہ دیں کہ ایک پائپ لائن ہے یا ایک وائر ہے جو ہماری اور خدا تک جو ہے وہ کنیکشن کراتی ہے۔ اگر پائپ سمجھے تو کراتا ہے، اور اس پائپ کے اندر سے پانی کلیئر طور پر نہیں آتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارا شور ہے، بہت ساری ٹاکسک تھاٹس ہیں، ہمارے ذہن میں بہت سارے الجھنیں ہیں، بہت ساری ہمارے ذہن کے اندر بہت ساری الجھنیں ہیں۔ وہ الجھنیں جو ہیں اس آواز کو، اس دھیمی اور میٹھی آواز کو، اس تسلی بخش آواز کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی ہے، اور خدا کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ جب خدا کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی ہے تو ہم پھر اطمینان پاتے ہی نہیں ہیں، ہم سکون نہیں پاتے۔ پھر ہم کہتے تو ہیں کہ خدا ہم سے کلام کرتا ہے، پھر ہم کہتے تو ہیں کہ خدا ہم سے بات کرتا ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر ایسی الجھنیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے مجھے بات کی، خدا نے مجھ سے کلام دیا، اور وہ نہ جانے کس طرح کی اور لگا کے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ مذاق اور تمسخر اڑایا جاتا ہے بعد میں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ روح القدس کی آواز کو کلیئر طور پر سنا نہیں جاتا ہے۔ وہ رکاوٹیں، ہماری سوچیں، ادھر ادھر کے خیالات، ہمارے دل کے اندر بھری ہوئی حسد جو موت کا باعث ہے، ہمارے دل کے اندر بھری ہوئی سیاست، ہمارے دلوں کے اندر، ہماری سوچوں اور خیالوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر بھری ہوئی ایک ایسی عادت کہ ہم کسی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم خود سے سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں، ہم خود سے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم اپنے اندر لیے پھرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس پائپ کے اندر پھنسی ہوئی ہیں۔ روح کلیسیاں سے فرماتا تو ہے، لیکن صاف الفاظ میں کہوں گا کہ کلیسیا جو ہے اس کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کلیسیا روح کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر کلیسیا اپنی زندگی کے اندر سے یہ ساری چیزوں کو، ان ساری الجھنوں کو دور کرے، تو آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ روح خاموش نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ روح کلیسیاؤں سے
یا فرماتا ہے ہم مسیح کے کیا ہیں؟ کسی کو پتا ہم مسیح کے کیا ہیں؟ سپاہی ہے نا. دوسرا تموتھیوس کا خط اس کا دوسرے باب کی 4 آیت نکالیں ذرا. دوسرا تموتھیوس دوسرا باب اور اس کی 4 آیت. جی کوئی بھی پڑھ دے. ہاللیلویا آمین. کوئی سپاہی جب کہاں جاتا ہے؟ لڑائی میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں الجھاتا. میرے عزیزو، ہم مسیح کے سپاہی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ جاگ رہے؟ ہم مسیح کے کیا ہیں؟ سپاہی ہیں. اور ہم کس حالت میں ہیں؟ روحانی جنگ میں. ارے ہم لڑائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم لڑنے والے ہیں. لکھا ہے کہ کوئی سپاہی جب لڑائی کے لیے جاتا ہے، ہم لڑائی کے لیے نکلے ہیں، ہمیں خدا نے چنا ہے کہ دشمن کی ساری قوتوں پر غالب آؤ. اس نے ہمیں چنا ہے سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوتوں پر غالب آؤ. اس نے ہمیں چنا ہے سلامتی کے فرزندوں کو ڈھونڈو. اس نے ہمیں چنا ہے کہ آگ میں سے جھپٹ کر لوگوں کو نکالو. اس نے ہمیں چنا ہے کہ شفاعت کرو. اس نے ہمیں چنا ہے کہ لوگوں کو بچاؤ. اس نے ہمیں چنا ہے اور روح فرماتا ہے کہ جو ہے مخلوقات جو ہے درد ذہ میں تڑپتی ہے، خدا کے بیٹوں کی سپاہیوں کی رات دیکھتی ہے کہ کس طرح سے دشمن نے جکڑا ہوا ہے. فوجی آئیں گے، سپاہی آئیں گے اور آ کر نکالیں گے. ہم لڑائی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور لڑنے کے لیے نکلے. اور جب ہم لڑنے کے لیے نکلے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہ پھنسائیں. ہاللیلویا. ہم سپاہی ہیں، ہم لڑائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم لڑنے نکلے ہیں، ہم سونے نہیں نکلے ہیں، ہم جگانے نکلے ہیں. آمین. ہم جگانے کے لیے نکلے تو پھر ہم کیوں سو گئے؟ ہم جلانے نکلے ہیں، ہم ابلیس کے تیروں سے کیوں جل گئے؟ ارے ہم تم مردے زندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کیا کرو گے؟ کام کرنے نکلے. مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے. ارے ہم تو کام کرنے نکلے ہیں. اس نے اپنا روح ہمیں کمبل اوڑھ کر سونے کے لیے نہیں دیا ہے. اس نے تو اپنا روح ہمیں اس لیے دیا ہے کہ روح تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. کس کام میں؟ کس کام میں مدد کرے گا؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور پھر سو جاؤ گے. کیا کرو گے؟ یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. کلیسیا گلی سے شروع کر کے آج گلی میں، کل سڑک پر، پھر گراؤنڈ میں، پھر پاکستان کے اندر اور پھر دنیا کے اندر لڑنے کے لیے نکلے ہیں. تبھی ہم سپاہی ہیں، نہیں تو کوئی کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہے.
آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہیں. جو لڑنے نکلے ہیں، جو سونے نکلے ہیں، پلیز ٹیک ریسٹ. جو چاہتے ہیں کہ لڑیں اور جو لڑیں گے وہ کیا ہوں گے؟ تھینک یو ہولی اسپرٹ. آسمان سے کلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب وہ لڑنے والے کیا ہوئے؟ برا کے خون اور اس کی گواہی کے سبب سے ابلیس پر کیا آئے؟ غالب آئے. ہاللیلویا. ہم نے لڑنا ہے، نہ صرف ہم نے لڑنا ہے بلکہ کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے. بھائی اگر گیت آتا ہے سپاہی یسوع کے قدم بڑھاتا جا، موذی شیطان کو مار بھگاتا جا، تو ضرور اس کے 2 حصے گائیے. ہاللیلویا. ہم خداوند کی پرستش کریں گے. ہم خدا کی فوج کے سپاہی ہیں. لکھا ہے کلام کے اندر، امثال کی کتاب اس کا 24واں باب اور 14ویں آیت کے اندر، ان بھیڑوں کو چرا جو ذبح ہو رہی ہیں. سپاہی یسوع کے قدم بڑھاتا جا، موذی شیطان کو مار بھگاتا جا. سب مل کر گائیں گے، ایمان سے گائیں اور خداوند کی تعریف کرتے ہوئے، خدا کے روح کی آواز کو سنتے ہوئے اس کے جلال سے بھر جائیں، اس کی حضوری سے بھر جائیں، اس کی قدرت سے بھر جائیں. ہاللیلویا. سپاہی یسوع کے